اگلا سوال یہ ہے کہ کیا چپل، جوتے، گاڑی کے ٹائر سڑک پر چلنے سے پاک ہو جاتے ہیں یا پاک نہیں ہوتے؟ دیکھیے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مسئلہ پیچھے آیا تھا پچھلی دفعہ نجاسات کا، درست یہ بات آئی تھی کہ 10-11 چیزوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں ذاتی طور پہ پاک ہیں، لیکن یہ پاک چیزیں عارضی طور پہ نجس ہو سکتی ہیں۔ اب جب یہ نجس ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ نجس ہونے کے بعد اب یہ پاک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، نہیں، یہ دوبارہ سے پاک بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح یہ نجس ہو سکتی ہیں اسی طریقے سے یہ پاک بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ چیزیں جو کسی نجس چیز کو پاک کرتی ہیں ان کو کہتے ہیں مطہرات۔ مطہرات، مطہر یعنی پاک کرنے والی چیز، مطہرات پلورل ہے اس کی، مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں۔ سب سے اہم چیز جو پاک کرنے والی ہے وہ ہے پانی، جس کا دائرہ حد سے زیادہ وسیع ہے، اور تقریباً 95% چیزیں جو ایسی ہیں وہ اس سے پاک ہو جاتی ہیں۔ باقی جتنے بھی مطہرات ہیں وہ بہت محدود دائرے کے مطہرات ہیں۔ مثلا اسلام صرف کافر کو پاک کرے گا۔ آپ کلمہ پڑھ کے کسی کتے کے اوپر پھونک دیں تو وہ کتا پاک نہیں ہوگا، یا جس طرح پرانے زمانے کی خواتین جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے کپڑے پاک کرتی تھی، تو کلمہ پڑھنے سے کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ کپڑا اس طریقے سے پاک ہوتا ہے کہ جو اس کا شریعت نے طریقہ بتایا، اتنا یا اتنی مرتبہ اس کو دھویا جائے پانی سے نجاست ہٹانے کے بعد تو وہ پاک ہوگا، چاہے کلمہ نہ بھی پڑھا گیا اس کے اوپر۔ لیکن اگر آپ نے جو مقدار یا جتنی دفعہ اس کو دھونا چاہیے تھا اتنی دفعہ نہیں دھویا اور صرف کلمہ پڑھ کے پاک کرنا چاہیں تو 100 سال آپ اس کے اوپر کلمہ پڑھ کے پھونکتی رہیں، وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ درست؟ یہ اسلام کافر نہیں ہے کہ وہ اسلام لانے سے اور کلمہ پڑھنے سے پاک ہو جائے، وہ اس کا دائرہ محدود ہے، صرف کافروں کو پاک کرتا ہے۔ کافروں کے علاوہ کسی بھی چیز کو اسلام پاک نہیں کرتا۔ سورج، بہت محدود چیزیں جو ان کو وہ پاک کرتا ہے، اس کے علاوہ مثلا فرض کریں آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا، آپ نے باہر سورج میں ڈال رکھ دیا تو آپ کا ہاتھ پاک نہیں ہوگا سورج سے۔ اصلا 10 سورج بھی اس کے اوپر 10 دن بھی سورج کی روشنی ڈالتے رہیں، آپ ہاتھ جل جائے لیکن پاک پھر بھی نہیں ہوگا، درست؟ البتہ جلنے کے بعد ممکن اگر وہ ایسا جلا ہو کہ اس کی استحالہ ہو گیا اس کے اندر، اور جیسا لکڑی جل کے راکھ بن جاتی ہے، راکھ بن گیا تو وہ راکھ پاک ہو جائے گی، لیکن یہ ہاتھ آپ کا باقی رہے اور سورج کی روشنی سے آپ اس کو پاک کرنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے زمین بھی مطہرات میں سے ایک مطہر ہے، اس کا بھی دائرہ بہت محدود ہے، بہت محدود چیزوں کو زمین پاک کرتی ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اب اگر میں شرائط کی طرف جاؤں گا تو وہ پھر اور بھی لمبی بات ہو جائے گی کہ 4 شرطوں کے ساتھ زمین پاک کرتی ہے، یعنی زمین کو پاک کرنے کے لیے 4 شرطیں درکار ہیں۔ جب تک یہ 4 شرطیں نہیں ہوں گی اس وقت تک زمین پاک نہیں کرے گی۔ میں فہرست گنا دیتا ہوں، تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں اس کی شرطوں کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زمین پاک ہونی چاہیے، دوسری ہے کہ زمین خشک ہو، گیلی زمین پہ چلنے سے آپ کا جو چیزیں پاک ہوتی ہیں وہ پاک نہیں ہوں گی، تیسری یہ کہ احتیاط لازم کی بنا پر اس نجاست کو پاک کرے گی کہ جو نجاست زمین سے ہی لگی ہو۔ کسی کا پیر مثلا فرض کریں کٹ گیا اور خون نکل آیا، اس خون کو وہ زمین پہ چلنے سے پاک اگر کرنا چاہے، اگر پیر کے تلے کو پاک کرتی ہو زمین تو یہ پاک نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زمین کی طرف سے نجاست نہیں آئی ہے۔ تو نجاست بھی احتیاط کی بنا پر زمین سے لگے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ چلنے ہی کی وجہ سے اترے۔ پہلے آپ نجاست کو صاف کر لیں اور پھر چلیں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ عرض کیا نا کہ اگر فرض کریں پیر کٹ گیا اور پیر سے خون لگا ہے آپ کے پیر کو، پیر ہی کا خون ہے، تو یہ پاک نہیں کرے گی زمین۔ لیکن اگر فرض کریں زمین پر مثلا بقرہ عید پہ جگہ جگہ پہ بکروں کا خون وہ آپ کے پیر کو لگ گیا یا آپ کے جوتے کے تلے کو لگ گیا،
اور پھر آپ اسی خون کو چلیں اپنے، یعنی جب چلیں گی تو زمین پہ چلنے کی وجہ سے، رگڑ کی وجہ سے وہ خون اتر جائے تو پھر آپ کا جوتا پاک ہو جائے گا. یعنی نجاست زمین ہی پہ جو موجود نجاست ہے وہ آپ کے پیر یا جوتے پہ لگے تو وہ پاک کرے گی احتیاط کی بنا پر. درست جی. اب کہ کون کون سی چیزوں کو پاک کرتی ہے؟ اچھا پھر زمین میں بھی یہ جو تارکل کی زمین ہے اس میں فقہاء نے اشکال کیا ہے. زمین جو نیچرل زمین ہوتی ہے، مثلا اینٹوں کی ہو، پتھروں کی ہو، یا جو کچی زمینیں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی ہوں، وہ پاک کریں گی. اچھا کیا چیزیں پاک کرتی ہے زمین؟ پاؤں کا تلوا، جوتے کا تلوا، یہ تو پاک ہو جائیں گے زمین پر چلنے سے. درست. اور جو چلنے کی مقدار ہے فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ 15 ہاتھ. جب بھی شریعت میں 15 ہاتھ کی بات آتی ہے تو ہاتھ سے مراد انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک کا، یعنی سمجھے یہ تقریباً آدھا میٹر ہوتا ہے. ایک زرہ، یہ ایک زرہ کہلاتی ہے. درست. اور یہ تقریباً آدھے میٹر کی ہوتی ہے، 48 سینٹی میٹرز کی لگ بھگ ہوتی ہے، تو کم و بیش آدھا میٹر ہو گیا. درست. تو 15 ہاتھ کا مطلب کیا ہو گیا؟ 15 آدھا میٹر کتنے ہوئے؟ 7.5 میٹر. بہتر ہے یہ مقدار، ورنہ اتنا چلنا ہے کہ زمین وہ جو نجاست ہے وہ اس کی اتر جائے. درست. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب یہی سوال ہے جو انہوں نے پوچھا ہوا کہ مثلا آپ نے دیکھا بعض لوگ گھٹنوں کے بل چل رہے ہوتے ہیں جن کے پیر نہیں ہوتے، یا ہاتھوں کے بل چل رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھوں کے تلے یا گھٹنے وغیرہ جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، یہ اشکال ہے اس میں، یعنی احتیاط کی بنا پر اس کو پاک نہ سمجھا جائے. اسی طرح عصا جو ہے، یا مثلا مصنوعی پاؤں ہے کسی کا، یا گھوڑوں کی جو نال وغیرہ ہوتی ہے، یا گاڑیوں کے جو ٹائر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ چیزیں زمین پر گھومنے سے یا گھسنے سے یا چلنے سے یا ٹیکنے سے پاک نہیں ہوتے. احتیاط کی بنا پر یہ بھی پاک نہیں ہوتے. بس جو جہاں پر مانا ہے آقا نے وہ پیر کے اور جوتے کے تلوے کی حد تک تو مانا ہے، باقی چیزوں میں تقریباً ان کا اشکال ہے اور انہوں نے اس کو اتنا قبول نہیں کیا. درست جی. البتہ اس کی کچھ اور پلس مائنسز ہیں، وہ باقی پھر آپ خود مطہرات میں زمین کے جو ٹاپک ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا. جو میرا سوال تھا اس میں اسی حد تک کافی ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله